حضور میرا یہ آج کا کویشچن یہ ہے کہ جنات کی کیا حقیقت ہے؟ آیا کہ جنات موجود ہیں یا یہ ہمارا وہم ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے یا اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے انسان اور جن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، تو اس سے یہی واضح پتہ چل رہا ہے کہ جنات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جن میں فرما دیا کہ میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اس میں نہ ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ان کے قرآن میں واضح اللہ کا اشارہ مل گیا کہ جنات ہوتے ہیں۔ جی، جنات ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ جنات انسانوں پر کس طرح مسلط ہوتے ہیں؟ جی، اس کی کچھ وجوہات ہیں جن میں سے چند میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ کچھ عملیات کی وجہ سے انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ بندہ ایسی جگہ پہ پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے جس سے وہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قبرستان میں اگر پیشاب کر دیتے ہیں یا زیادہ خوشبو لگا کے چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، قبرستان کے علاوہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں پیشاب وغیرہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمیں خطرہ ہو کہ یہاں سے جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے؟ کون کون سی ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں؟ ایسے تو کافی زیادہ جگہیں ہیں، لیکن میں مختصر یہی بتاؤں گا کہ جہاں پہ سایہ ہونا، درخت کا سایہ ہو گیا، دیوار کا سایہ ہو گیا، وہاں پہ کبھی بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ اکثریت کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ درخت کے علاوہ حضور اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ جہاں یہ سایہ، دیوار کا بھی سایہ ہو سکتا ہے، درخت کا سایہ، یہ کسی چیز کا یعنی کہ سایہ ہوگا نا جہاں پہ، وہاں پہ اگر آپ پیشاب کر دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مسلط ہو جائیں گے، لگ جائیں گے اگر ادھر ان کا بسیرا ہے تو۔ ویرانے میں بھی حضور؟ ویرانے میں بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ اچھا، تو جنات کے انسانوں پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جی، یہ جنات الگ الگ اقسام کے ہوتے ہیں۔ مسلمان ہے تو اس کے الگ ہیں، غیر مسلم ہے اس کے الگ ہیں، تو اگر ہندو ہے تو اس کے الگ ہیں، سکھ ہے اس کے الگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو چند ایک علامات ہمیں بتا دیں کہ اگر کسی پر فرض کریں اگر مسلمان جن اگر کسی پر حاوی ہو گیا یا اس پر مسلط ہو گیا، اگر عیسائی ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا یہودی ہو گیا، یہ زیادہ یعنی کہ چار بڑے مذاہب ہیں، اگر ان میں سے کوئی جن کسی شخص پر اگر مسلط ہو گیا ہے تو ان کی کیا علامات ظاہر ہوں گے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی جن کا اس پہ سایہ ہے؟ اس کے بارے میں اس کی یہ علامات ہیں اگر کسی کے جسم کے اندر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان جن، ٹھیک ہے۔ مسلمان جن اگر آپ پہ مسلط ہو جاتا ہے، اگر آپ پلیت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دے گا۔ آپ کا لباس نہیں پاک، آپ کا جسم نہیں پاک، ٹھیک ہے، آپ یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں جی، اگر آپ کے اوپر مسلمان مسلط ہے نا تو وہ آپ کو اس کام کے روکنے کے لیے آپ کا نقصان کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر غیر مسلم ہے، اگر کوئی دوسری یہ وجہ جو اگر کوئی غیر مسلم ہے، جی ٹھیک ہے، آپ پاک صاف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے اوپر مسلط ہو گیا جی، تو وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، قرآن مجید نہیں پڑھنے دے گا، یعنی کہ وہ آپ کو نیکی کا کام کوئی بھی نہیں کرنے دے گا، جی ٹھیک، یہ رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دے گا، جی، ٹھیک ہے۔ اگر سکھ ہے، سکھ ہے یا ہندو ہے، سکھ ہے یا ہندو ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے نا، تو وہ اگر تو مرد ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو کاروباری نقصان پہنچائے گا، گھریلو نقصان پہنچائے گا۔ اگر عورت ہے تو معاذ اللہ وہ عورت کو بہت زیادہ تنگ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ اور یہودی کا اگر کسی پہ مسلط ہو جائے جن، جی، تو اس کی کیا علامات ظاہر ہوں گی؟ اگر یہودی ہے تو اس نے بھی ایسے جیسے سکھ کے کام ہے تو اس نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کو اس نے نہ نماز پڑھنے دینی ہے، نہ کوئی نیکی کا کام کرنے دینا، قرآن جی نہیں پڑھنے دینا اپنا، یعنی کہ اس نے نیکی کا کوئی کام نہیں کرنے دینا۔ دوسری بات ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے رویہ نہیں ٹھیک رہنے دینا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ اس کے آپ نے حقیقت بھی بتا دی ہے اور ان کے انسانوں پر اثرات بھی بتا دیے ہیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں،
اور یہ دیگر مذاہب کے حساب سے. اب آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کا حل کیا ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ میں آپ کو نا پہلے حل سے پہلے اس کا نقصان بتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ کو حل بھی بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جس کے اوپر یہ مثلث کر دیے جاتے ہیں, یہ جادو کے ذریعے بھی مثلث ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس پہ ہوائی چیز ہے جادو کے ذریعے, جن ہے, ہوائی چیز ہے, ڈین ہے, چڑیل, جو بھی ہے, اس نے پہلی بات ہے اس کا کاروبار تباہ کر دینا. ٹھیک ہے. اس کے گھر کی خوشیاں تباہ کر دینی ہیں. اگر میاں بیوی ہے تو میاں بیوی کے اندر اتنی بد فیلی ہو جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے. میاں چاہے گا, میاں کا دل ہوگا کہ میں عورت کو ڈیورس دے دوں, عورت کا دل ہوگا کہ میں اپنے میاں سے ڈیورس لے لوں. یعنی کہ اس نے اتنا کام خراب کر دینا کہ گھر اجاڑ دیتا ہے اور کاروبار بالکل تباہ کر دیتا ہے, بندے کو زیرو کر دیتا ہے. یہ اس کے نقصان ہے. اور اس کے علاوہ جس کی باڈی کے اندر ہے, یعنی کہ کہیں سے اس کو مثلث ہوا ہے, کسی نے بھیجے نہیں ہے, اس کو کہیں جا رہا ہے, اس نے کہیں کوئی ایسی جگہ سے گزر گیا, خوشبو لگائی ہے یا پیشاب وغیرہ کر دیا ہے, تو وہ اس کے جسم کے اندر چلے گئے, اس کے باڈی کے اندر ہے. تو جب وہ آئیں گے اس کا جسم انہوں نے بالکل اکڑا دینا ہے, ہاتھ پیر مڑ جائیں گے. اگر تو وہ ہوگا مسلمان, ٹھیک ہے, پھر وہ گالی گلوچ نہیں کرے گا, آئے گا وہ تکلیف دے گا ضرور. اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ گالی گلوچ بھی دے گا, بدتمیزی بھی کرے گا, آپ کو غلط باتیں بھی کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی نقصان ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں, جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں. یعنی کہ دو بھائی بیٹھے ہیں, ایک کے اوپر کسی سے مثلث کسی اور نے کر دیا, لیکن یہ کہے گا یہ تیرے بھائی نے میرے آپ کے اوپر مثلث کیا, مجھے تو اس نے کہا, اس نے کروایا تو میں آپ کے اوپر آیا ہوں. یعنی کہ لڑائی کروانے کے لیے یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ گھر کے گھر تباہ کروا دیتے ہیں. اچھا, آخر میں اس کا بتا دیں ہمیں کہ کس طریقے سے ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ نیچے میرا نمبر ہے, تو اس پہ رابطہ کریں. تو اس کا حل بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو چیک کیا جائے گا روحانی طور پہ کہ آپ کے اوپر کون سا جن ہے, مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, کون ہے. ٹھیک ہے. جادو کے ذریعے آیا ہے یا خود کہیں سے آپ کے اوپر مسلث ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق پھر اس کے سارے معاملات جو بھی اس نے خراب کیے ہیں, کاروبار خراب تباہ کر دیا, گھر اجاڑ دیا, میاں بیوی میں طلاق کے نوبت تک پہنچا دیا, جو بھی ایسے معاملات ہیں پھر وہ روحانی طریقے سے وہ اس کا حل کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ حضور, یہ بہت اہم معلومات تھی. جو یہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ معاملات چل رہے ہیں, لیکن لڑائی جھگڑے ان کی وجہ سے بہت زیادہ گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو سیدھی بات آپ کو بتائیں گے. لیکن آج کل زیادہ تر جو اپنا کاروباری لوگوں نے بنایا ہوا ہے جنات جادو کے نام پہ, جو جس کے پاس بھی جاتے ہیں زیادہ تر یہی کہیں گے آپ کے اوپر جن ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں حل بھی کر دیتا ہوں, بتا دیں گے آپ کے اوپر جن ہے. ٹھیک ہے. حل نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ آپ ایک بار رابطہ کریں, انشاءاللہ حل بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی سارا آپ کو. انشاءاللہ مولا حسین کے صدقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی کے پاس گئے ہیں تو حل کروایا ہے, تو کسی نے حل کیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ حضور, بہت نوازش. السلام علیکم.